حق دوستوں، آج کا پروگرام جو ہے وہ بڑا ارجنٹ میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا، اور ٹائم کو دیکھتے ہوئے اور ماحول کو دیکھتے ہوئے اور جناب اس پاک مہینے کو دیکھتے ہوئے، بڑے بابرکت مہینے کو دیکھتے ہوئے، جس کو عمومی طور پر مسلمان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے موسوم کرتے ہیں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں آئے اور آ کر آپ نے ایک انقلاب برپا کیا. الحمدللہ. تو میں نے سوچا کیوں نہ اس مہینے کی نسبت سے اوور آل جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. کانسیپٹ نبوت کا، کانسیپٹ رسالت کا، کانسیپٹ پروفٹ ہوڈ کا، کانسیپٹ اللہ اور انسان کے تعلق کا، کانسیپٹ ان بھٹکی ہوئی بھولی ہوئی بھیڑوں کا یہ جن کو واپس بلانا، لے کر جانا ایک عظیم کام ہے. یعنی جو ہدایت سے دور جا چکے ہوں، یعنی کہ اللہ سے دور جا چکے ہوں، ان کو واپس اللہ کی طرف لے کر جانا، اور پھر اس منصب پر فائز ہونا کہ وہ ایمان اور کفر کے مجسم ایک فیصلہ اور اللہ کا پروانہ ٹھہریں. ٹھیک ہے جی. سو اس اعتبار سے یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے مہینے کے اعتبار سے. ایک تو یہ اس لیے موضوع چنا. دوسرا، اس کی بنیادی وجہ موضوع کی یہ بنی کہ ہماری بڑی تعداد جو کہ انڈیا میں رہتی ہے، پاکستان میں رہتی ہے، اور پھر وہ نان مسلمز ہیں، اسلام کو نہیں جانتے، اسلام کو نہیں سنتے، اسلام کو نہیں سمجھتے، یا اگر کبھی سمجھنے کا سننے کا موقع بھی ملے تو ان لوگوں سے سنتے سمجھتے ہیں جن لوگوں کا اسلام سے دور سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو یہ آج کی دو وجوہات ہیں جس میں ہم سمجھ سکیں. ابن حزم الاندلسی جو ہیں 5ویں صدی کے بہت بڑے امام گزرے، انہوں نے کتاب لکھی ہے الملل والنحل. اس کے اندر بھی جب پہلی جلد میں ہی براہمن کا ذکر کیا، یعنی کہ ہندو مت کا یا سناتن دھرم کا، جس کو عام طور پر آج کل مشہور ہے کہا جاتا ہے، تو اس میں ذکر کر کر انہوں نے انبیاء کے کانسیپٹ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان میں یہ تصور فیڈ ہو چکا ہے، کرپٹ ہو چکا ہے اور ڈاکٹرڈ ہو چکا ہے پاکھنڈیوں کی وجہ سے. اور ان پاکھنڈیوں نے ایسا پاکھنڈ مچایا کہ لوگوں میں سچ اور جھوٹ، حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو گیا. لوگوں نے ایسے ایسے عجیب الخلقت اور ایسے ایسے ٹیٹو پاٹی کرنے والے دیوی دیوتا بنا لیے کہ جن کا نہ ستیہ سے کوئی لینا دینا تھا. ستیہ تو بڑی بہت اونچی اور پوتر چیز ہے، بڑی اتم بات ہے، بلکہ ان کے پاس تو ایک سادھارن ویکتی کا سا چرتر بھی نہ تھا. ان لوگوں کی مورتیاں، ان کو دیوی دیوتا بنا لیا گیا، بھگوان کا روپ مانا گیا، اور ان کی من چاہی مورتیاں بنا کر. اب جب میں یہ بول رہا ہوں من چاہی مورتیاں، تو اس سے مراد یہ لینی چاہیے کہ ہر کسی کا کرشنا تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے. کسی کرشنا کی ناک زیادہ تیکھی ہے، کسی کی تھوڑی پچکی ہوئی ہے. کسی کرشنا کی آنکھیں جو ہیں وہ کالی ہیں، کسی کی بلوری ہیں. کسی کی پلکیں جو ہیں وہ گھنی ہیں اور کسی کی پتلی سی ہیں. کوئی شری کرشنا گورا ہے تو کوئی کالا ہے. کسی کا شری کرشنا نیلا ہے تو کسی کا پیلا ہے. کسی کا شری کرشنا 6 پیک ایبز والا ہے، کسی کا شری کرشنا جو ہے وہ کانگڑی پہلوان ہے. کسی کا شری کرشنا بانسری بجا رہا ہے تو کسی کا مکھن چاٹ رہا ہے. کسی کا شری کرشنا مور کا پنکھ لگا کر عجیب و غریب قسم کی جمناسٹک کر رہا ہے، تو کسی کا شری کرشنا درخت پر لٹکے گوپیوں کے کپڑے تھامے ہوئے ہے. یہ ایک دیوتا کا حال ہے. شری رام کی جانب چلے جائیں تو آپ کو ایک الگ دنیا دکھائی دیتی ہے. شیو جی کی طرف تیکھی نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو نہ جانے کتنے روپ نظر آتے ہیں. برہما جی کا تو پوچھئے ہی مت، ان کا اپنا بھرم ہے. اور وشنو جی کی جانب بڑھنے لگتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں
क्योंकि विष्णु जी एक अजीबो गरीब आपको एवेंजर्स नामी करेक्टर नजर आता है। तो हिंदुओं के यहाँ नबूवत के कॉन्सेप्ट को समझना यूं समझें कि बंदर का जाने अदरक का स्वाद। आसान लफ्जों में अगर कहूं तो हिंदुओं के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के हवाले से जो मिसाल मैंने रखी है, स्ट्रीम उनके लिए एंड हो चुकी है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब अगर कोई हिंदू दाएं बाएं जाना चाहता है तो वो जा सकता है, मगर जिनको सीखना है, समझना है, कुछ सुनना है, कुछ सुनाना है, उनको तो फिर आखिर तक चलना पड़ेगा। बिला किसी ताखीर के 6 मिनट मैं स्ट्रीम के ले चुका हूं। जो दोस्त शेयर करना चाहते हैं वो जरूर शेयर करें। बात को आगे मैं बढ़ाने लगा हूं। तो 2 वजूहात हैं दोस्तों जिस वजह से इस मौजू का इंतखाब किया गया, उनको मैं रख चुका हूं। नंबर 1 महीने की मुनासबत से, और नंबर 2 हमारी ऑडियंस की मुनासबत से। यानी ऑडियंस वो जो सनातनी हैं कि जिनके यहां नबूवत का या रसालत का जो तसव्वुर है या जो कॉन्सेप्ट है वो बिगड़ चुका है। वापस आ जाएं, मौजू शुरू करने लगे। देखें दोस्तों, नबूवत के तसव्वुर को समझना ये ऐसा ही है कि जैसा बच्चा चलना सीखता है। मैं अगर किसी पर ईमान लाने जा रहा हूं, हाँ जी, मिसाल दे देते हैं देसी थोड़ी सी। आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो भाई ट्रेनिंग तो होगी ना, लाइसेंस तो तभी मिलेगा। एक बंदा डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करने जा रहा है, भाई उसको लाइसेंस तो तभी मिलेगा ना जब उसने कोई ट्रेनिंग की हो। मैं हैरान इस चीज पर हूं कि मुसलमान की बड़ी तादाद जो है वो अकायद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दावा भी करती है और इस पर फख्र भी करती है, मगर मुझे इसके साथ अफसोस से कहना पड़ता है कि सीरत से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब से, मनसब रिसालत और नबूवत से दूर दूर तक आशनाही और आगाही नहीं है। आप में से कितने मुसलमान हैं जिनसे पूछ लूं कि नबी कहते किसे हैं? आप में से कितने मुसलमान हैं जिनसे पूछ लूं कि रसूल कहते किसे हैं? बगलें झांकना शुरू कर देंगे। तो क्या मैं बैठकर 1 मिनट के लिए सोच सकता हूं कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ईमान लाने का दावा तो कर रही है, मगर जिस पर ईमान ला रहे हैं उसके बारे में पता कुछ नहीं, ना उस मनसब को कभी समझा है ना? अब हिंदुओं से किस चीज का गिला करें? उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कान खुले के खुले रह जाते हैं कि एक जाहिल से जाहिल मुसलमान नबियों की गुस्ताखी पर आग बगोला होता क्यों है, उस वो तो आज तक नहीं समझ सका। समझ रहे हैं कि नहीं आप? एक मुसलमान का अंबिया की शान में गुस्ताखी पर तिलमिला उठना, इसके पीछे रीजन तो होनी चाहिए। भाई मैं अपने माँ बाप के खिलाफ गाली क्यों नहीं सुनता? मैं अपने माँ बाप के खिलाफ को बुरी बात क्यों नहीं सुनता? इसीलिए ना कि मैंने देखा है उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं। मैंने अपनी मां को देखा है तड़पते, मैंने अपने बाप को देखा है थकते, मैंने अपने बड़े भाई को देखा है झुकते, यानी मैंने अपनी बहनों को देखा है कि वो किस कदर हमारे दुख को देखकर परेशान होती हैं। अपने इर्द गिर्द जरा नजरें तो दौड़ाओ। रिश्तों की अहमियत उनकी दी हुई कुर्बानियों को समझने और उस एहसास को जान लेने की वजह से पैदा होती है, हाँ ना? तुम कभी उन मां बाप से पूछो कि जिनके बच्चों ने पैदाइश के समय ही मृत्यु का दरवाजा देख लिया हो। तुम कभी उन मां बाप से पूछो ना कि जो जन्म से ही मुर्दा पैदा हुए हों, उनके गम का आलम देखो, और कभी उन मां बाप के गम का आलम देखो कि भरी जवानी में जिनके बच्चे जो है फौत हो जाते हैं। क्या वजह है? कि उसके साथ कुछ अरसा गुजरा है, उस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट की गई है, उसमें कुर्बानियां हैं, उसमें यादें हैं, उसमें ताल्लुक है, हाँ ना? उसमें मुस्तकबिल के कुछ सपने जुड़े हुए हैं।
ماں اپنے بچے کو جب پیار سے سہلاتی ہے تو وہ آج سے 20 سال بعد دیکھ رہی ہوتی ہے یہ میرا بچہ ایسے ہوگا. باپ دیکھتا ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کے اندر ایک ایسا ولولہ پیدا کرتا ہے کہ جس کی خاطر والدین کو یا بچوں کو والدین کی خاطر لٹتے کٹتے دیکھا ہے. ہاں اس جذبے کی سمجھ آتی ہے نا, کیونکہ ان کو محسوس کرتے ہو اور کمال کرتے ہو کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانیاں دیں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو درد رکھتے تھے, آپ کی کوششیں تھیں, آپ کی محنتیں تھیں, آپ کی شب و روز کی تگ و دو تھی, آپ کی جد و جہد کوشش اور کاوش تھی, اس طرف توجہ ہی نہیں. تو بتاؤ پھر محبت ہوگی کیسے؟ ہمارے نوجوان دھیرے 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 اسی لیے انبیاء کی محبت اور ان کی الفت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کہ کبھی ان کی قربانیوں یا ان کے منصب کا جو تقاضا تھا اس کو سمجھا ہی نہیں تھا, اس کی طرف غور ہی نہیں کیا تھا. تو یہ چند بنیادی باتیں ایک مثال کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. تو نبوت کے منصب کو اور رسالت کے منصب کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے کہ جیسے کسی بچے کا اپنا پہلا قدم چلنا, کیونکہ اسی قدم پر چل کر وہ پھر زندگی کے بڑے بڑے تنگ, مشکل اور سخت سفر کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. یہ ہے. تو نبوت کو سمجھنا اسی قدر ضروری ہے. ایک چیز. دوسری چیز جس کو نبوت کی ضرورت کے لیے میں مثال کے طور پر پیش کروں گا, تو اپنی توجہ میری طرف رکھیے گا, بڑی امپورٹنٹ اس چیز کو سمجھنا ہے. جتنے ہندو ہیں, میں اس وقت ایتھسٹ کی بات نہیں کر رہا, میں ہندوؤں, مسلمانوں, عیسائیوں یا جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں, یا اگر کوئی اگنوسٹک بھی ہے تو وہ اس مثال کو سمجھ سکتا ہے. ایک اللہ, ایک ایشور, ایک اس ساری کائنات کا بنانے والا, وہ یہاں رہنے والوں کے لیے آکسیجن تو دیتا ہے, وہ پانی بھی دیتا ہے, وہ اس کے رہنے کا ساز و سامان بھی دیتا ہے, وہ اس کا رزق بھی یہاں لکھتا ہے, وہ اس کے لیے ہر وہ چیز مہیا کرتا ہے کہ وہ یہ زندگی یہاں پر گزار سکے. کیا آپ کو یہ جان کر تعجب نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں زندگی میں رہنا کیسے ہے وہ اسی کی خبر نہ دے؟ جتنا ضروری ایک بچے کے لیے ماں کا دودھ ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ ضروری اس پیدا ہونے والے بچے کے لیے نبی کی تعلیم کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. پوائنٹ سمجھیں؟ جس طرح وہ اللہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ماں کی چھاتی کو دودھ سے بھر دیتا ہے, بالکل اسی طریقے سے جب انسان کو اس نے اس دنیا میں بھیجا اور اس کو رہنا سکھایا, اسی طرح اس نے انبیاء کو بھی اس دنیا کے اندر بھیجنا شروع کیا. اتنا ضروری ہے. اب آپ کہیں گے یہ مثال تم اپنی طرف سے دے رہے ہو, تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح نقشہ کھینچا تھا کہ ہدیناہ النجدین. اب بعض مفسرین نے اس سے مطلب لیا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نجدین کی رہنمائی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی, حالانکہ وہ ماں کے پیٹ سے نکلا, اس نے کبھی اس چیز کو پریکٹس نہیں کیا تھا کہ وہ منہ سے خوراک لیتا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی خوراک منہ سے نہیں جاتی, مگر یہ عجب چیز ہے کہ جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے اور اس کو بھوک لگتی ہے, ماں چھاتی سے لگاتی ہے, اس کو کوئی نہیں سکھاتا, چاہے وہ جانور کا بچہ ہو یا انسان کا, وہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ لیتا ہے, اس کو سکھانا نہیں پڑتا. اسی طریقے سے اللہ نے انبیاء کو بھیجنے سے پہلے بھی
انسان کی فطرت میں وہ صلاحیت رکھی تھی. مثال کے طور پر ماں کی دودھ میں یعنی ماں کی چھاتی میں دودھ آ رہا ہو مگر بچے کو پینا نہ آئے تو اس دودھ کا کیا فائدہ؟ اور بچے کو پینا آتا ہو مگر ماں کی چھاتی دودھ سے خالی ہو جائے, بتاؤ اس پینے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح جب اللہ نے اس دنیا میں انبیاء بھیجے تو انسانوں میں شعور رکھا کہ وہ انبیاء کی تعلیمات کو سیکھ سکیں, سمجھ سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں, ورنہ انبیاء کا کیا فائدہ تھا؟ اور اگر فقط عقل ہی دینی ہوتی کہ اپنی عقل سے چلو تو پھر انبیاء کا کیا فائدہ تھا؟ اور انبیاء آ جاتے اور انسان کے اندر یہ شعور اور عقل نہ ہوتی کہ انبیاء کی بات کو سمجھنا سیکھنا کیسے ہے, تو بتاؤ پھر لوگوں کی عقل اور سوچ کا کیا فائدہ تھا؟ ذرا غور کر رہے ہو میری بات پہ؟ دھیان سے سننا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب نفس کو بنایا اور انسان میں پھونکا تو فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں یہ سافٹ ویئر, یہ فیچر ایڈ کر دیا تھا کہ جب کوئی اسے کہے گا نا یہ غلط ہے تو اس کی عقل گواہی دے گی کہ یہ غلط ہے. ایک 4 سال کا بچہ بھی کوئی چیز پکڑنے سے پہلے پوچھتا ہے یہ آپ کی تو نہیں ہے, یہ کس کی ہے؟ ملکیت کا بھی اس کے پاس یہ سوچیں کہ تصور ہوتا ہے. یعنی اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ دھوکہ دینا بری بات ہے, کہ چھوٹے سے بچے کو پتا چلتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, تو آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ نبی کی ضرورت اور افادیت کس طریقے پر انسان کے لیے ضروری تھی, اور اس کو کیسے میں نے ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے مثال کئی دفعہ مسئلے کو آسان کر دیتی ہے. ایک چیز اور میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اب عقلی دلیل لے لیں ایک اور اس اعتبار سے, وہ یہ ہے کہ اللہ کا عادل ہونا, بلوان اور رحیم ہونا ثابت ہی تب ہوتا ہے جب ہم انبیاء کے وجود کو مانیں. پوائنٹ سمجھیے گا کہ اللہ تعالی کا رحمان اور رحیم ہونا, عادل ہونا ثابت ہی تب ہوتا ہے, اس نبوت کے کانسیپٹ میں کانٹیکسٹ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, کہ جب وہ انبیاء کو بھیجے. کیونکہ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے میرا امتحان لیا تھا مگر مجھے گائیڈ کیوں نہیں کیا, بتایا کیوں نہیں کہ امتحان دینا کیسے ہے. مثال کے طور پر جن لوگوں نے ایگزامز دیے ہیں, جو اسٹوڈنٹ لائف سے گزرے ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ پیپر دینے سے پہلے ایک چند ایس او پیز ڈسکس کیے جاتے ہیں. شیٹ کیسے یوز کرنی ہے, شیٹ کی کون سی سائڈ پر لکھنا ہے نہیں لکھنا ہے, کون سی انک یوز کر سکتے ہیں, کیا انک اریزر یا ربر آپ یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, کیا جو وہ پینسل ہوتی ہے شارپ کرنے والی, شارپنر والی پینسل, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا, اپنے پیپر پر یہ ٹائم ہے, اتنی دیر کے بعد آپ سے یہ لے لیا جائے گا, اتنی دیر کے بعد آپ کو دوسرا پیپر دیا جائے گا. یہ پوری گائیڈ لائنز ہیں. اگر مان لیجئے کوئی اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے اور اس کو یہ گائیڈ لائن ہی نہیں دی گئی, بلکہ ڈیٹ شیٹ ہی نہیں دی گئی کہ یہ امتحان آپ سے ایسے ایسے ہوں گا اس ڈیٹ کو, اس ٹائم کو, تو وہ بندہ کل کو گلہ کر سکتا ہے کہ بھئی مجھے تو آپ نے پورا پلان ہی نہیں دیا, جو بتایا ہی نہیں. تو اس لیے انبیاء کا آنا اللہ کے عادل الرحمن الرحیم ہونے پر دلالت کرتا ہے عملی طور پر. تو یہ نقطہ سمجھ لیں. اس پر میں کچھ آیات بھی پیش کروں گا. میں چاہ رہا تھا بنیادی طور پر آپ کے سامنے ایک فلسفہ رکھ دوں جس کو آپ سمجھ سکیں. ایک چیز ایک اور لے لیں, ابھی میرے ذہن میں بات کرتے کرتے آئی. آپ مجھے یہ چیز بتائیں کہ میں نے کسی گونگے سے بات کرنی ہے, کسی گونگے سے, کوئی ڈمب ہے,
یا کوئی ڈیف ہے، بہرا، میں نے اس سے بات کرنی ہے، تو میں لینگویج بولوں گا یا میں سائن لینگویج یوز کروں گا؟ obviously سائن لینگویج یوز کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ ساؤنڈ والی جو لینگویج ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، ساؤنڈ اس کو پتہ ہی نہیں، وہ سن ہی نہیں پاتا. تو مجھے سائن لینگویج یعنی اشاروں سے بات کرنی پڑے گی، تب اس کو سمجھ آئے گی. اب نبی کا ہونا اس لیے بھی معقول ٹھہرتا ہے، اور کسی انسان کا ہونا، کہ جن کے لیے وہ تعلیمات آ رہی تھیں کوئی ان کی زبان میں آ کر ان کو بتائے گا تو ہی ضروری ہوگا، ادروائز نہیں. جس طرح انسان کمیونیکیٹ کرتا ہے ویسے کوئی آ کے کمیونیکیٹ کرے گا تب پتا چلے گا. اب اس سے بڑھ کر پریکٹیکلی بھی وہ اس کو اپلائی کر کے یا امپلیمنٹ کر کے دکھائے، تب وہ انسان سمجھے گا کہ ہاں یہ پریکٹیکلی میرے لیے پاسبل ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں اور ان اسٹوڈنٹس کو ایک ایکسرسائز دی جاتی ہے ٹیچر کی طرف سے. اب ہو سکتا ہے وہ بڑی ٹف ہو. اب دیکھیں وہ ٹف ایکسرسائز میں 50% کلاس کے اسٹوڈنٹس وہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں اور 50% یہ ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. 50% کر لیتے ہیں، 50% کہتے ہیں ہم یہ ایکسرسائز کر ہی نہیں سکتے. آپ کو پتا ٹیچر کا جواب کیا ہوگا؟ پتا ہے؟ کوئی نیچے کمنٹ میں کہہ سکتا ہے کہ ٹیچر کا جواب کیا ہوگا؟ ایک بڑا obvious آنسر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ کیا بتاتے ہیں نیچے؟ دوسروں نے کیا ہے. ویری گڈ. انصار الحق بھائی کا سب سے پہلے مجھے نظر آیا جی، یہ دوسروں نے کیا. ٹھیک ہے جی، دوسروں نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس کے 50% اسٹوڈنٹس اگر ایک کام کر رہے ہیں اور ایون 50% لوگ ادھر ہوں گے تو ٹیچر یہ کہے گا کہ ان 50 نے تو بھی انہوں نے بھی تو کیا ہے نا، تو تمہارے لیے کیوں مشکل ہے؟ اگر تمہارے لیے مشکل ہے تو ان کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا، انہوں نے کیوں کر لیا؟ سمجھ آیا؟ یہ ایک لاجیکل obvious ریزن ہوگا، آنسر ہوگا ٹیچر کی طرف سے. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، انبیاء کا انسان ہونا اور انہی کی سوسائٹی سے ہونا اور ان کے پیچھے کچھ لوگوں کا، ان کے اصحاب اور صحابہ کا، ان کی زندگی کو فالو کرنا، یہ وہ 50 اسٹوڈنٹس ہیں جو کل قیامت کے دن باقی 50 اسٹوڈنٹس کے لیے حجت بن جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ یہ ان کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کل کو یہ ایکسکیوز کریں گے جی ہمارے لیے بڑا ٹیسٹ مشکل تھا، تو ان کی مشکل زندگیاں ایک ویلڈ ریفیوٹیشن اور ایک کوسچن بن جائیں گی ان لوگوں کے لیے جن باقی لوگوں نے کیا تھا. یہ بھی ضروری تھا انبیاء کے آنے کے لیے اور کمیونیکیشن کے لیے اور پریکٹیکل ہونے کے لیے. اچھا، ایک اور چیز سمجھا دیتا ہوں. اب باتیں چلتے جا رہی ہیں تو مجھے مثالیں کچھ اور آ رہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں ابتدائی طور پر نقطے رکھ دوں، تو اس کے بعد جو ہے میں پھر لنک پبلک کروں گا. یہ جو ساری باتیں میں کر رہا ہوں کچھ لوگوں نے بھی جوائن کیا، پیچھے سے ضرور سن لیجیے گا، سٹارٹ میں بڑی انپورٹنٹ گفتگو ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بیس سمجھائیں گی کہ نبی کیوں، کس لیے، کیا ضرورت ہے، یہ جاننا بڑا ضروری. اس انسانی معاشرہ ایک مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے جتنی منہ اتنی باتیں. یہ بھی میں آپ کو ایک عقلی مثال دینے لگا ہوں کہ انبیاء کا اللہ کی طرف سے آنا کیوں ضروری تھا. اس کو بھی توجہ سنیں. جب تک لوگ جنگلوں میں رہتے تھے یا غاروں میں رہتے تھے، ایز پر دا سیکولر اسٹڈیز اور نالج جو بھی ہمیں ملا ہے تو اس کو مان کر ہم یہ مثال رکھ رہے ہیں، تو تب تک تو ایک انسان کو صرف یہ ہوتا تھا کہ میں نے شام کی روٹی کا کیا کرنا ہے اور سونے کے لیے سیف جگہ کون سی ہے، بس دیٹس اٹ. وہ شکار کرتا تھا، شکار کرنے کے بعد آگ جلاتا تھا، آگ جلا کے اس کو پکاتا تھا، کھاتا تھا، اور کسی درخت کے پیڑ پر یا کسی غار کے اندر چھپ کر یا کسی پتھر کے نیچے چھپ کر وہ سو جاتا تھا. یہی ہوتا تھا، زندگی گزر رہی تھی. مگر جیسے انسان نے معاشرے کے اندر قدم رکھا،
آپ فॉर इंस्टेंस آپ لے لیں ٹرائبل سسٹم میں. تو ٹرائبل سسٹم کے اندر جب انسان یا سوشلی انٹریکٹ کرنے لگا تو کوئی انسان کہنے لگا ایسے کرنا ہے, کوئی انسان کہنے لگا ایسے کرنا ہے. لوگوں نے اپنی اپنی پسند کی باتیں کرنا شروع کر دی. اپنی اپنی پسند کی باتیں کرنے کی وجہ سے سوسائٹی یونائٹ نہیں ہو رہی تھی اور ان میں ڈسپلن اور آرگنائز نہیں تھی. اور یاد رکھیں انسانی معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ ڈسپلنڈ نہیں ہوگا, آرگنائزڈ نہیں ہوگا اور یونیفائی نہیں ہوگا. قومیں ترقی نہیں کر سکتی, یہ تو لکھی پڑی بات ہے. جس قوم میں ڈسپلن ہے, جو قوم جتنی زیادہ سیولائزڈ ہے دیکھ لے اتنی زیادہ ترقی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی یونٹی ہے. وہ ہیں تعداد میں زیادہ مگر یونائٹ ہیں. اور جن قوموں کے اندر کوئی سیولائز سوسائٹی آرگنائز نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے, رول ریگولیشن نہیں ہے, ان سوسائٹیز کی آپ حالت دیکھ لیں. ایک بک میں اکثر ریکمینڈ کرتا ہوں, وائی نیشنز فیل. آپ اس میں دیکھیں انہوں نے ٹپیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ پالیسیز, ڈسپلن, ڈپارٹمنٹس, کانسٹیٹیوشنز, انسٹیٹیوشنز کس طریقے سے سوسائٹی کو گرو کرواتی ہیں, سکسیس کرواتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اللہ سے بہتر کون یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ اس سوسائٹی کی جو بھن بھن پرکار کی بھات بھات کی بولیاں ہیں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے انبیاء کے تھرو, تاکہ سوسائٹی جو بکھر رہی ہے, پھوٹ رہی ہے, اس کو اکٹھا کیا جا سکے. سوسائٹی کا اور سوچ کا تتر بتر ہونا بھی انبیاء کے وجود اور ان کے آنے کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ چند نوجوان اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. جیسے ہی کوئی ماں باپ, چاچا تایا, بڑا بزرگ آتا ہے وہ اس کو بڑا مانتے ہیں, فٹافٹ ڈسپلن آتا ہے, چیزیں آرگنائز ہوتی ہیں, فیصلے ہونے لگتے ہیں, لوگ پٹری پر چڑھ جاتے ہیں. اور بظاہر کتنا ہی کسی کو غلط کیوں نہ لگ رہا ہو مگر اوبیڈینس کی وجہ سے, سرنڈر کی وجہ سے, سبمیشن کی وجہ سے, مان کی وجہ سے, اعتماد کی وجہ سے وہ سوسائٹی ٹوٹنے سے بچ جاتی ہے. یہ چیز بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر انسانی معاشرے کو آپ نے تتر بتر ہونے سے بچانا ہے, انبیاء کا وجود اور ان کی تعلیمات واحد ذریعہ ہیں کہ امت کو اکٹھا رکھا جا سکے. انبیاء کا وجود یہ بھی ضرورت تھی, اسی لیے اللہ کی ذات نے بٹے ہوئے ٹوٹے پھوٹے معاشروں کو بچانے کے لیے انبیاء کے وجود کو بھیجا. اب آپ کو ان سارے عقلی دلائل سے آہستہ آہستہ یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ انبیاء کی ضرورت بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں مثال دے چکا تھا کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہی انسان کو اپنی شعور کی آنکھ کھولتے ہی, شعور کی آنکھ کھولتے ہی انبیاء کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ایسے شخص کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کو ان وادیوں سے خیر و عافیت کے ساتھ ان ون پیس, سیف اینڈ ساؤنڈ دوسرے پار پہنچا سکے. یہ ہے انبیاء کا رول. ٹھیک ہے جی. اب ان چند مثالوں کے بعد ہم آپ کو تھوڑا سا گو تھرو کراتے ہیں اس کانسیپٹ سے قرآن کے تھرو. یاد رکھیں انبیاء کے تصور سے انسان دور تب جاتا ہے دو وجہ سے, انبیاء کے کانسیپٹ سے. پوائنٹ نمبر 1, وہ خود کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے, یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ اور میرے بنانے والے کو بھی مجھ سے زیادہ نہیں پتا, مجھے زیادہ پتا. وہ یہ کہتا ہے. اب اس ذہنیت کو سمجھنے اور اس ذہنیت کی وجہ سے نقصان اور ٹھوکر کھانے والے لوگوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر دوسرے گھر کے اندر آپ 18-19 سال کے بچے کو اپنے ماں باپ سے اس بات پر جھگڑتے دیکھتے ہو کہ آپ کو کچھ نہیں پتا, آپ تو سوشل میڈیا میں انٹرنیٹ سے پہلے کے لوگ ہیں, آپ کو کیا پتا, آپ بیوقوف لوگ تھے. تو اور پھر انہی بچوں کو ہم نے غلط فیصلے کرتے ہوئے گھٹنوں پر گرے ماں باپ سے معافی مانگتے دیکھا ہے کہ آپ ٹھیک کہتے تھے, مجھے فلاں لڑکے سے دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی. بڑے بھیا آپ ٹھیک کہتے تھے, فلاں لڑکی صحیح نہیں تھی.
ابو آپ نے ٹھیک کہا تھا, مجھے یہ جاب نہیں کرنی چاہیے تھی. ہاں ایسا ہوتا ہے, ایسا دیکھا گیا. تو ان انسانوں کو دیکھنا چاہیے اپنے ارد گرد کہ جب آپ شتر بے مہار خود فیصلہ کرنے نکلتے ہیں تو آپ ٹامک ٹویاں مارتے ہیں. انہی ٹھوکروں سے, انہی غلط فیصلوں سے بچنے کے لیے اللہ انبیاء کو بھیجتا ہے تاکہ آپ ان کی رہنمائی میں اللہ کی چاہت کو, اللہ کی رضا کو پورا کر سکیں. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی وجہ آپ نے دیکھ لی کہ میں خود کو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھتا ہوں جی, یہ کسی کا کہنا. دوسری, یار یہ چیز تو انبیاء نے بھی نہیں کہی, چلو مجھے نقطہ بھی یاد آ گیا. انبیاء نے بھی کہا کہ ہم تو اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں جو کرتے ہیں, بھائی ہمیں نہیں, آپ اپنے معاملات میں جس میں آپ ایکسپرٹ ہو آپ کو کرو. یعنی آپ حیران جانیں گے کہ انبیاء بھی جس جگہ پر کوئی ایکسپرٹ اوپینین آتی تھی تو آپ کہتے تھے ایکسپرٹ سے بات کرو. صحیح بخاری میں تعبیر النخل کی جو روایت ہے وہ اسی طرف آپ کو اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے امور دنیا جو ہیں اس میں زیادہ بہتر جانتے ہو. یہ جو کھیتی باڑی کرتا ہے, ایگریکلچر کرنے والا فارمر, اس کو زیادہ پتا ہے. خیر واپس آ جاتا, میں بورنگ نہیں بنانا چاہتا, واپس آ جاتا. تو یہ دعویٰ کہ پرفیکشن اور کمپلیٹ انٹیلیجنس ہمارے پاس ہے, یہ تو انبیاء نے بھی نہیں کہا. اور بعض لوگ تو ایسی روایت پیش کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا اس کی صحت کیا ہے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مجمع بحرین کا جو چکر لگوایا تھا ایک شخص سے ملنے کے لیے, وہ اسی بنیاد پر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام چند لوگوں میں بیٹھ کر یہ کہہ گئے تھے کہ جی اس وقت سب سے زیادہ میں جانتا ہوں. مجھے نہیں پتا یہ روایت ٹھیک ہے کہ نہیں, مگر یہ بات منسوب کی جاتی ہے. مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو, مگر قرآن کی ایک آیت کہ فوق کل ذی علم علیم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ ہر جاننے والے سے اوپر جاننے والا ہوتا ہے. اب بھلا بتاؤ کہ ملائکہ جب کہہ اٹھیں سورہ بقرہ میں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ تو پاک ہے, جو تو سکھاتا ہے اسی کا علم ہے, جو تو نے نہیں بتایا اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو بھلا بتاؤ کہ جب انبیاء کا یہ خاصہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ہر چیز کا ہمیں علم ہے, جب فرشتوں کی یہ اوقات اور حیثیت اور جرت نہیں کہ وہ اللہ کی ذات کے سامنے یہ کہہ سکیں ہاں ہمیں پتا ہے, بلکہ سر جھکا کر کہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اور اللہ کہے الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون, تو بتاؤ پھر بھلا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم بھی نہیں جانتے. تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ دعویٰ کہ میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں, سب کچھ مجھے پتا ہے, یہ تو انبیاء نے نہیں کیا. تو بھلا بتاؤ کوئی انسان, سادہ انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ بھیا ان کو کیا پتا تھا جی ہمیں پتا ہے سب کچھ, تو اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہوگی. دوسری وجہ کسی انسان کی انبیاء سے دور جانے کی ہو سکتی ہے, کمال ہو گیا, دیکھو ابھی بات ذہن میں آئی تھی تو ابھی سلپ کر گئی. ہاں جی ابھی نکل گئی, کمال ہو گیا یار. چلو ایسے نقطے پہ گئی ہے کہ جس جگہ پہ میں یہی چیز کا ذکر کر رہا تھا, یہ نکل گئی انٹیلیجنس, یہ ہیومن انٹیلیجنس ہے, نکل گئی, مک گیا رولا. ابھی بات یاد تھی مجھے, یہ نقطہ ابھی ذہن میں آیا تھا, کیونکہ میں نے لکھا تو کچھ بھی نہیں ہے, میں اپنے دماغ سے جو چیز یاد آ رہی ہے وہ بول رہا ہوں, جو نقطہ یاد آتا جاتا بولتا جاتا ہوں. تو دیکھو ہیومن انٹیلیجنس ابھی نکل گئی, دوسرا نقطہ غائب ہو گیا, نکل گئی ادھر ہی لائیو ہی آپ کے سامنے. یہ اوقات ہے انسان کی کہ اتنا چھوٹا سا نقطہ دماغ سے نکل گیا. چلو جی کیا کروں اب, کیسے یاد, میں لکھا ہی کوئی نہیں, یاد کیسے کروں. اب نیچے کچھ کر رہے ہیں, ان للہ و انا الیہ راجعون, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دو وجہ ہیں جس وجہ سے انسان انبیاء سے دور جا سکتا ہے. ایک وجہ یہ کہ وہ یہ کہے کہ میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں, ٹھیک ہے نا, سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. اور دوسری وجہ یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ انبیاء اپنے وقت کے لیے خاص تھے, اپنے وقت کے لیے خاص تھے, اب کے لیے ان کی تعلیمات نہیں چل سکتی. یہ دو وجوہات ہیں, یہ دو وجوہات, اور یہ دوسری اس کا جز ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا خیر، تو یہ کچھ چیزیں ہیں، میں وقت کو ضائع کیے بغیر، کیونکہ 35 منٹ تو آگے ہو گئے ہیں اسٹریم کو، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہاں دیکھیں دوسرا نقطہ یاد آ گیا، دیکھو میں ان نقطے کی طرف جانے لگا تو نقطہ یاد آ گیا۔ تو پوائنٹ نمبر 1 آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں کمپلیٹلی انٹیلیجنٹ ہوں، اس لیے انبیاء کی ضرورت نہیں، اور دوسری وجہ وہ یہ کہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، جس طرح ایتھیسٹ کہتے ہیں، کیونکہ نہ اللہ ہوگا، نہ کوئی خالق ہوگا، نہ اس کا کوئی بنانے والا ہوگا، جب وہی نہیں ہوگا تو انبیاء کی ضرورت کیوں؟ پہلے والا جو بہانہ تھا وہ گریک فلاسفرز جو تھے ان کی طرف سے شروع ہوا تھا، جس کا ذکر امام ابن حزم نے جو ہے ملل و نحل کے اندر بھی کیا ہے، اور امام غزالی نے بھی تحفۃ الفلاسفہ کے اندر کیا ہے، امام ابن تیمیہ نے النبوات کتاب النبوات کے اندر کیا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا کہ گریک فلاسفرز یہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ نبوت انسان کے اندر کا کوئی چینج ہے، یہ ایک انلائٹمنٹ ہے جس کو انسان کرتا ہے، تو اس لیے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جب اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے تو ہم انبیاء سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کر دیں، اور جب وہ اللہ کے وجود کا انکار کریں گے تو انبیاء کا وجود آٹومیٹکلی غائب ہو جائے گا، آٹومیٹکلی، کیونکہ اگر اللہ نہیں ہے تو کوئی یہ کیسے آ کر کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے؟ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ ہی نہیں کو مان رہا تو چاہے لاکھ لوگ آ کر کہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، وہ مانے گا کیسے؟ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کے والد فوت ہو گئے ہیں، ایک آدمی کے والد فوت ہو گئے ہیں، اور دوسرا آدمی آ کر کہے کہ مجھے 50,000 روپیہ دے دیں، وہ کہے کیوں؟ وہ کہے جی آپ کے ابو کہہ رہے تھے میرے بیٹے سے 50,000 لے آؤ، وہ کان کے نیچے رکھے گا، وہ کہے گا میرے ابو کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، 50,000 تجھے میں کب دوں؟ ہیں سمپل کوائٹ، یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے سمجھیں کہ جو ملحد ہے وہ انبیاء کا انکار کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کا انکار کر چکا ہوا ہے تو انبیاء کا تصور آٹومیٹکلی کولیپس کر جاتا ہے۔ اب اس کو یہ چیز سمجھانے کے لیے، ان دونوں نقطوں کو سمجھنے کے لیے میں یہاں سے اب اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ چلو اب قرآن کی آیتوں کی طرف چلتے ہیں، اس نقطے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے خیال سے یہاں سے شروع کرتے ہیں، ہاں یہاں سے، ٹھیک، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ القیامہ ہے، آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھول جائیں گے، یا وہ بھلا دیا جائے گا، یا اس کو نگلیکٹ کر دیا جائے گا، یا اس کو اگنور کر دیا جائے گا؟ کیا تم لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا انسان یہ سوچ کر بیٹھا ہے؟ پتہ کیا مراد ہے؟ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری عربی زبان میں، یعنی سوال مگر انکاری، کہ ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو فضول چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب دنیا میں جا اور اپنی عقل سے ٹامک ٹوئیاں مار، ایسا نہیں ہے۔ دوسری آیت لے لیں، سورہ المومنون کی آیت 115، تو اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہوئے ہو کہ بس تم فالتو کھیل تماشا؟ یہ ہے آپ کی سوچ، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ بھی کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں سے گفتگو کا آغاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ کو یہ ایک ٹیکنیک ہے جس کو سمجھنا آپ نے، کہ ملحد کے لیے انبیاء پر ایمان لانا یا انبیاء کی زندگی کو پڑھنے سے زیادہ وجود باری تعالیٰ کو کھوج کرنے میں اس کی آنیسٹی اور سنسیریٹی ہونی چاہیے۔ جو ملحد بھی اللہ کے وجود کے مسئلے کو حل کیے بغیر انبیاء کے وجود اور ان کی ذات کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کی مثال وہی ہے
کہ اپنا باپ تو مر چکا ہے مگر کسی آنے والے کو 50,000 روپیہ دے دے، وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، اور جو ان سے بحثیں کر رہے ہیں وہ بھی زیادہ تر ٹائم ضائع کر رہے ہیں، الا یہ کہ ہماری مجبوری ہو، جیسے آج کل کے ملحدوں کے ساتھ ہے۔ اصولی پیٹرن یہی ہے کہ پہلے آپ باپ ثابت کریں گے، پھر باپ کا حکم ثابت کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے باپ آئے گا پھر باپ کا آرڈر آئے گا نا جی۔ تو انبیاء سے پہلے اللہ کے وجود کو ثابت کرنا ہے، تبھی تو وہ انبیاء بھیجے گا نا، اور تبھی پھر اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیز بنیاد بناتی ہے اس سمجھ کو کہ فلسفہ نبوت سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیوں ہیں، کیا ہم فضول آئے ہیں، کیا ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے؟ اللہ نے کہا نہیں، یہ تم سوچ رہے ہو نا، تو یہ گمان تمہارا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ میں ایک نقطہ مجھے ابھی ذہن میں آیا آیتوں کو سامنے رکھ کر، کمال یار، اللہ تعالیٰ کے، میں کئی دفعہ کہتا ہوں نا کہ عربی مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے، اور جو نیو مسلمز ہیں، ریورٹ ہیں، ان کو بھی عربی پڑھنی چاہیے تاکہ ان کو یہ نقطے سمجھ آئیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دونوں دفعہ قول کا، یقول کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی قالو کا یا یقولو کا لفظ استعمال نہیں کیا، حاسب یحسب یعنی یحسب کا اور حسبتم کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ اس مسئلے کا حل انسان موت سے پہلے کر ہی نہیں سکتا کہ وہ جا کدھر رہا ہے۔ ایک ایتھیسٹ کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر وہ رسالت سے اور نبوت کے طریقے سے ہٹ کر اس چیز کی کھوج میں جائے گا نا کہ کیا وہ واقعتاً زندہ ہے یا نہیں، کیا وہ واقعتاً مر کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا یا نہیں، کیا واقعتاً اس زندگی کی وہ حقیقت ہے کہ نہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ، میری بات سنیے گا غور سے۔ اس مسئلے کا حل نہ سائنس کبھی دے سکے گی نہ فلسفہ کبھی دے سکے گا، کیونکہ اس کے لیے پریکٹیکلی آپ کو جانا پڑنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر حاسبہ یحسبو صیغہ استعمال کیا ہے، ایحسب الانسان، حاسبہ یحسبو ہمیشہ اس صیغے کے طور پر یا اس کانٹیکسٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی انسان گمان کی بنیاد پر، کنفیوژن کی بنیاد پر یا ازمپشنز کی بنیاد پر، انومان کی بنیاد پر کوئی بات کر رہا ہو۔ کمال چیک کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا ایقول الانسان ان یترک سدی، یہ نہیں کہا، کہا ایحسب الانسان، کیونکہ آپ پوچھ لیں، یہ ملحد آ کر ہم سر بحثیں کرتے ہیں مگر ڈیپ ڈاؤن یہ بند کمروں کے اندر سوچتے ہیں کہ ہمارا ہوگا کیا، حقیقت کیا ہے، مر کر کہاں جانا ہے۔ یہ اسلام کی ضد میں صرف بحثیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس بند کمرے کے ملحد جو کہ چھپی ہوئی اس کے اندر آتما ہے، اس کو اپیل کر کر کہا ہے ایحسب الانسان، اے بند کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ ملحد کہ جو تو تھوڑی سی آنیسٹی رکھتا ہے، کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ تو فضول پیدا کیا گیا ہے؟ بتانا۔ دوسری آیت میں بھی دیکھیں، حسب افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ حساب کتاب کر کر بیٹھے ہو کہ تمہیں فضول پیدا کیا گیا ہے، جبکہ خود بتا رہے ہوتے ہو ملحدو کہ اتنا ریڈیس ہے، اس سے اوپر نیچے ہوتا تو زمین ادھر نکل جاتی، گریوٹی کی اوپر نیچے ہوتی پچ تو جناب سولر سسٹم تباہ، خود بتا رہے ہو کوئی چیز بھی فضول نہیں، تو کیا تمہیں فضول بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا صرف اس دنیا میں تمہیں فضول بنایا ہے، کیا مرنے کے بعد تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں جانا ہے؟ یہ وہ نقطہ تھا جس کو سمجھنا ضروری ہے ایک ملحد کے لیے، تب اس کو سمجھ آئے گی کہ آسان رستہ کون سا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں، انسان کو بنایا، اور بنایا ہی اس لیے تھا کہ وہ خلیفہ ارض بنے، خلیفۃ اللہ بنے فی الارض، اور جب اس کو بھیجنا چاہا نا تو اس وقت ایک بات کی تھی، وہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے انبیاء کی ضرورت۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھنا آپ نے، یہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ آپ نے دیکھ لی آیت جی۔ سوال اٹھتا تھا یہاں پر کہ اے اللہ، آپ جو ہدایت بھیجیں گے
وہ کس موڈ کے اندر ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ یہ دیکھیں سورہ انعام کی آیت 48 میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، مگر یہ کہ وہ خوشخبری سناتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں. فمن آمن واصلح، تو جو ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح بھی کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آپ نے ٹکڑا دیکھا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس میں ٹکڑا دیکھیں آخری، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک ہدایت آئے گی اللہ کی طرف سے، اس کی جو پیروی کرے گا اس پر خوف نہیں ہوگا. اور یہاں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جو انبیاء کو فالو کر لے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا اس پر خوف نہیں ہوگا. اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے جو وہاں اشارہ کیا تھا نا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، وہ لانے والے تھے انبیاء. تو انبیاء گویا یوں سمجھیں کہ اللہ تعالی اور انسان کے مابین وہ مادھیم تھا، وہ میڈیم تھا، وہ موڈ تھا، وہ میکانزم تھا، وہ کمیونیکیشن لنک تھا، وہ سورس تھا جس کے تھرو انسان اللہ سے اور اللہ انسان سے کنیکٹ ہو سکیں. چلے یہاں ایک سوال آیا میرے ذہن میں. میری نا اپنے بھائی سے ایک دفعہ بحث ہو رہی تھی، تو اس میں باتوں باتوں میں نا بحث ہو رہی تھی دنیاوی معاملے کے اوپر، تو اس میں باتوں باتوں میں ایک مثال آئی. تو میں نا اسباب کے اوپر زور دے رہا تھا، وہ توکل کے اوپر زور دے رہا تھا. اور میں چونکہ ایک تھوڑا سا پریکٹیکل آدمی بھی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ ذرا ایموشنل ہے، تو میں تھوڑا پریکٹیکل ہوں. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اسباب جو ہے نا، اللہ کو اسباب اتنے پسند ہیں انسان کے لیے، اتنے پسند ہیں کہ اللہ اس چیز پر قادر تھا کہ وہ ہر انسان سے ڈائریکٹ بات کرتا، مگر اس نے وہاں بھی اسباب کو اختیار کیا کہ انبیاء کے تھرو کلام کیا، انبیاء کے تھرو اسباب. تو اللہ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے جو سبب اختیار کیا، اور اس کا کارن یہ نہیں کہ اللہ کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تک بات صحیح پہنچے، ہم سمجھ سکیں. تو اللہ نے ہمارے لیے انبیاء کو بحیثیت بطور ایک سبب کے استعمال کیا کہ وہ ایک میڈیم بن سکیں، ایک مادھیم بن سکیں، ایک وسیلہ بن سکیں، اور ایک توسط بن سکیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم سے کلام کریں، ہم سے بات کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے بڑھتے ہیں ہم. یہ نقطہ آپ نے سمجھ لیا. اب ایک اور چیز آپ نے سمجھنی ہے جس پر سوال اٹھانا آپ نے، وہ یہ ہے آیت جہاں سے ہم شروع ہونے لگے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان، سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 164. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. سوال یہ اٹھتا تھا، یہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کو بھیج رہا ہوں، یا رسول کو جب بھیجتا ہوں تو وہ مومنین کے لیے اللہ کا احسان ہوتا ہے. منّا یمنو کا مطلب ہوتا ہے احسان، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے المنان، احسان کرنے، بہت زیادہ احسان کرنے والا، بہت زیادہ احسان کرنے والا، المنان. سو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا یہ مومنوں پر احسان ہے کہ جب وہ ان میں سے ایک رسول کو بھیجتا ہے. سوال سن نظر آپ نے میرے دن میں جو آیا وہ یہ ہے کہ رسول تو ابھی بھیجا ہے، احسان مومنوں کے اوپر پہلے ذکر کر رہا ہے اللہ. بھئی نبی آئے گا تو لوگ مومن بنیں گے نا، کہ نبی کے آنے سے پہلے ہی اگر مومن ہو گئے تو نبی کی ضرورت کیا ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ سو لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ مومنوں پر احسان کر رہا ہے کہ ان میں سے رسول بھیجتا ہے. سوال یہ تھا کہ رسول بھیجے گا تو مومن بنیں گے نا. پوائنٹ سمجھ گیا؟ یہ نکتہ تھا اس میں. مزے کی بات آپ کو بتاؤں، نیچے والا جو حصہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے قرآن کی اس سوال کا خود بخود جواب ہے، خود بخود.
اسی لیے میں نے کہا ہے کہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں جو سوال آتا ہے میں تھوڑا دائیں بائیں جھانکتا ہوں، مجھے اس کا جواب مل جاتا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ رسول اور نبی آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے، یہ تھا احسان۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر مومنین کیوں کہا گیا؟ مومنین اس لیے کہا گیا، نمبر ایک، کسی قوم میں ما یکون کا اعتبار کرنا، یعنی مثال کے طور پر گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزامز لیتی ہے تاکہ جو اسامیاں ہیں گورنمنٹ جابز کی ان پر لوگوں کو ہائر کیا جا سکے، ریکروٹ کیا جا سکے، اس کے لیے وہ ایگزام لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آئی پی ایس کے ایگزام ہوتے ہیں، یو ایس ایس سی کے ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر سی ایس ایس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے ایگزامز اس طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ وہ ایگزام آپ جان کر حیران ہوں گے کہ آئی پی ایس کے، یو ایس ایس سی کے، سی ایس ایس کے کسی ایک کینڈیڈیٹ کے لیے زحمت نہیں ہوتے۔ آپ جان کے حیرانگی ہوگی۔ مثال کے طور پر اسکول کے جو ایگزامز ہوتے ہیں، کئی اسٹوڈنٹ سر کھجا رہے ہوتے ہیں، یار نہ ہی ہو، اللہ کرے جس دن ایگزام ہے بارش ہو جائے، بمب گر جائے، جنگ لگ جائے۔ انڈیا کے لوگ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ جنگ لگ جائے، پاکستان کے لوگ کہتے ہیں انڈیا بورڈ کے دفتر پہ بمب مار دے جس دن رزلٹ آنا ہوتا ہے، جس دن ایگزام ہوتا ہے، یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ گورنمنٹ کی اسامیوں کے لیے جو ایگزامز نکلتے ہیں یا ان سیٹس کے لیے جو ریکروٹمنٹ کے ایگزام نکلتے ہیں، سب رشوت دے دے کے اس ایگزام کے اندر بیٹھ رہے ہوتے ہیں، رشوت دے کے کہ مجھ سے لے لو ایگزام، مجھ سے لے لو، مجھے بیٹھنے دو، ہیں جی؟ مگر کالج یونیورسٹی کے ایگزام اور سیمسٹر اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ ایگزام دینے نہ پڑ جائیں کسی طریقے سے۔ اس طرح سمجھیں کہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں نا، نیک روحیں کسی بھی سماج میں، جس سماج میں بگاڑ ہوتا ہے، ان کے لیے کسی نبی کا آنا اللہ کی رحمت پہلے سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس انتظار کے اندر ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور آ کر ہماری حالت کو بدلے۔ اس کو سمجھنا ہو تو ایسے سمجھیں کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کنٹریز کے اندر عام عوام جو ہے وہ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ کسی مسیحا کو بھیج، ہماری حالت کو بدل، ٹھیک ہے؟ اب حالت تو خراب ہے ان کی، تو جیسے ہی وہ مسیحا آئے گا، جیسے ہی کوئی آتا ہے ان کی حالت بدلتا ہے، ان کو چینج فیل ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو ما یکون کا اعتبار کیا اور دوسرا حقیقی حالت کا اعتبار کیا۔ ایک نقطہ یہاں سے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے جواب کے طور پر کہ دیکھیں، احسان ہوا نبی آنے سے، وہ احسان یہ ہوا کہ جو وہ پہلے گمراہی میں بنے ہوئے تھے اس سے نکلے تو مومن بن گئے۔ اب اللہ نے ان کے وقار اور ان کی شان کے لیے ان کو مومن کہہ کر پہلے ہی پکار لیا۔ خیر بر ایک نقطہ تھا جس کو میں رکھنا چاہتا تھا کہ نبی آنے سے امت کے اوپر احسان ہوتا ہے، جس احسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا تھا کہ اگر یہ احسان ہے تو اس احسان، اتنا بڑا احسان، اتنی بڑی فیسلٹی، یہ تو ہر جگہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آج پورا زور لگ رہا ہے، جو ٹیک ٹائیکونز ہیں، ٹیک جائنٹس ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب 5G ہر جگہ پر پہنچ جائے، وہ کوشش کرتے ہیں الیکٹریسٹی ہر جگہ پر پہنچے، گیس ہر جگہ پر پہنچے، وہ کوشش کرتے ہیں جناب گاڑی ہر جگہ پر پہنچے، لیونگ لائف سٹائل سٹینڈرڈ کو امپروو کیا جائے، ہر بچے کے ہاتھ میں فون ہو، ہیں جی، ہر بچے کے پاس گاڑی ہو، ہر بچے کے پاس جاب ہو، اپنی پسند کی شادی ہو، گھر اچھا پسند کا ہو، ہیں جی، ہر ایک کے پاس سہولت پہنچنی چاہیے۔ تو جو سوشل ویلفیئر کے لیے سوچتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی یہ سہولتیں پہنچنی چاہیے، ہر چیز پہنچنی چاہیے نا، ساری بات ہوتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے نبوت کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، تو کیا یہ ہر جگہ پر پہنچایا ہے؟ تو آپ آیت میں دیکھ لیں، سورہ یونس آیت 47 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، بس جب اس قوم کا رسول آتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ رسول حجت بن جاتا ہے، اس رسول کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے۔
تو قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون. تو یہ یاد رکھو کہ جب رسول آ جاتا ہے پھر ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے، کیونکہ رسول کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے سورہ فاطر کی آیت 24 میں اللہ نے کہا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی قوم، کوئی بھی امت، یہ قوم میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، الا خلا فیہا نذیر، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ نے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء کا مقصد ہی بشارت دینے والا یا ڈرانے والا. اب یہاں پر اللہ نے بشیر کی بجائے صرف نذیر استعمال کیا. چلیں یہ بھی نقطہ لے لیں، کیونکہ پچھلے ٹکڑے میں کہا ہے کہ اللہ نے آپ کو بشیر اور نذیر پیش کیا ہے بنا کر، مگر آگے کہا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. یا ہونا چاہیے تھا، یعنی سوال ہی اٹھ سکتا ہے، ہونا چاہیے تھا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. یہ ہونا چاہیے تھا کہ نذیر بھی بھیجا ہے، بشیر بھی، مگر یہاں صرف نذیر، ڈرانے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم پر اللہ پکڑ کرتا ہے نا اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ ڈرانے والا بہرحال ان کے پاس آیا ہوتا ہے. اب بشارت کو وہ نہ اپنائیں، نیکی نہ کریں، بشیر کی بات کو نہ سنیں، تو نذیر تو حجت تمام کر گیا ہے. اب اللہ پھر اس قوم کو پکڑے گا، کیونکہ نذیر بہرحال ان کے اندر ہو گیا تھا. کیونکہ جس نے بشارت سنائی تھی نا کہ اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اس کی خلاف ورزیاں ہوں گی اور اس کے دین کو نہیں مانا جائے گا تو پھر